بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں پروفیسر ڈاکٹر جاوید اقبال فاروقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل ہیلتھ ایجوکیشن، ایک ایسا پلیٹ فارم جہاں ہم صحت کے رازوں کو عام زبان میں سادہ مثالوں کے ساتھ آپ تک پہنچاتے ہیں۔ ہماری وی لاگ سیریز صحت مند زندگی کے لیے ضروری غذائیں میں آج بات ہوگی چکی کا آٹا، باجرہ، جو، مکمل اناج، اصل طاقت، اصل غذا۔ جی ہاں، آج ہم جانیں گے کہ وہ غذائیں جنہیں ہم نے دیسی یا پرانے زمانے کی سمجھ کر چھوڑ دیا ہے، وہی در حقیقت توانائی، فائبر، مدافعت اور صحت کا خزانہ ہے۔ ناظرین، مکمل اناج یعنی ہول گرینز ایسے اناج جن کے تینوں حصے یعنی چھلکا یا برین، جرم یا نرم مرکز اور اینڈوسپرم یعنی شاستہ اپنی قدرتی حالت میں موجود ہوں۔ کسی بھی گرین میں، کسی بھی اناج میں یہ تین حصے ہوتے ہیں، اس کا نشاستہ، اس کا انٹرنل پارٹ جس کے جرم بولتے ہیں یا نرم مرکز، اور اس کا برین یا چھلکا۔ جب یہ تینوں آٹے میں موجود ہوں تو اس کو مکمل اناج والا آٹا کہتے ہیں۔ جب اناج کو زیادہ پیس کر یا چان کر سفید آٹے میں بدلا جاتا ہے تو ان میں سے فائبر، وٹامنز اور منرلز ختم ہو جاتے ہیں۔ مکمل اناج کی مثالیں اگر میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تو اس میں شامل ہے چکی کا آٹا، باجرہ، جو، مکئی، براؤن چاول اور گندم کی چوکر یا بران۔ چکی کا آٹا یہ سادہ ضرور ہے لیکن یہ ایک مکمل غذا ہے۔ چکی کے آٹے میں گندم کا پورا دانہ پیسا جاتا ہے جس سے ہمیں ملتے ہیں فائبر جو کہ قبض سے نجات اور وزن میں کمی میں یہ اپنا حصہ ڈالتے ہیں۔ وٹامن بی، آئرن اور زنک جو کہ توانائی، خون کی پیداوار اور امیونٹی کو بڑھاتے ہیں۔ اسی طرح اس میں کم گلائسیمک انڈیکس اس کا ہوتا ہے جو کہ ذیابیطس کے مریضوں کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اگر روزمرہ کی مثال لیں تو گھر کی چکی کی روٹی جو دیر سے ہضم ہوتی ہے اور زیادہ دیر تک پیٹ بھرا رکھتی ہے، جبکہ سفید آٹے سے بنی روٹی جلد ہضم تو ہو جاتی ہے مگر ساتھ شوگر اور بھوک میں اتار چڑھاؤ لاتی ہے۔ اب آتے ہیں باجرے کی طرف جو کہ طاقت، گرمی اور ہڈیوں کی طاقت کا موجب ہے، جس کا یہ ذریعہ ہے۔ باجرے کی روٹی کو دیہاتی علاقوں میں آج بھی سردیوں میں بڑی اہمیت حاصل ہے اور یہ صحیح ہے کیونکہ باجرے کی روٹی کے فوائد میں شامل ہیں اس میں کیلشیم، میگنیشیم اور فاسفورس شامل ہیں جو کہ ہڈیوں کو، دانتوں کو اور اعصابی نظام کو مضبوط کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اس میں ہائی فائبر ہے جو کہ کولیسٹرول کم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ گلوٹن فری ہے جو کہ گندم سے الرجی والے افراد جن کو سیلیک ڈیزیز بولتے ہیں ان کے لیے بہترین ہے۔ سردیوں میں مکھن یا دیسی گھی کے ساتھ باجرے کی روٹی جسم کو اندر سے گرم رکھنے والی طاقتور قدرتی غذا ہے۔ اب بات کرتے ہیں جو کی، جو کہ سنت بھی ہے اور سائنس بھی۔ جو کا ذکر قرآن و حدیث میں بھی آتا ہے اور آج سائنس بھی اس کی افادیت مانتی ہے۔ اس کے فوائد میں، جو کے فوائد میں شامل ہیں بیٹا گلوکون جو کہ ایک خاص قسم کا فائبر ہے جو کولیسٹرول کو کم کرتا ہے۔ دل کے مریضوں کے لیے جو کافی بہترین ہے اور یہ وزن کم کرنے اور شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی مفید ہے۔ جو کا دلیا، جو کی روٹی یا جو کا کہوہ
یہ سب جسم کے لیے متوازن، ہلکی اور فائدہ مند غذا کے طور پر استعمال ہو سکتے ہیں۔ ایک بات جو کہ میں کہنا چاہوں گا کہ سفید آٹے سے پرہیز کیوں ضروری ہے۔ سفید آٹا زیادہ پیسا ہوا ہوتا ہے، اس لیے یہ فائبر سے خالی ہوتا ہے۔ یہ خون میں شوگر تیزی سے بڑھاتا ہے اور وزن، ذیابیطس اور پیٹ کی خرابی کا سبب بنتا ہے۔ لہٰذا چکی کا آٹا اور مکمل اناج کا استعمال نہ صرف ذیابیطس یا دل کے مریضوں کے لیے مفید ہے، بلکہ عام صحت مند افراد کے لیے بھی ضروری ہے۔ لہٰذا اگر میں کچھ مشورے دینا چاہوں تو وہ یہ ہوں گے کہ گھر میں چکی کا آٹا استعمال کریں، بجائے یہ کہ سفید آٹا آپ لوگ استعمال کریں۔ ہفتے میں 1-2 بار باجرے یا جو کی روٹی بھی شامل کریں، یہ بہت ضروری ہے۔ بچوں کو جو کا دلیا یا باجرے کی بسکٹ میں غذائیت ہے وہ ان کو دیں۔ مکس آٹا یا ملٹی گرین آٹا جس میں گندم، جو، باجرہ شامل ہیں، اور میں پھر پیچھے ویڈیو میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں مکسڈ گرینز آٹا جس میں مختلف اجزاء شامل ہوتے ہیں، تو اس کے استعمال سے آپ کو ذائقہ بھی ملے گا اور آپ کو فائدہ دونوں حاصل ہوں گے۔ تو ناظرین، صحت مند زندگی کا مطلب صرف مہنگے سپلیمنٹس یا فینسی ڈائٹی پلانز نہیں، بلکہ ایسی اپنی جڑوں سے جڑی ہوئی سادہ مگر مکمل غذا کا دوبارہ احیاء ہے، اور ایسی خوراک ہے جو کہ ہماری روایت رہی ہے اور جو کہ صدیوں وہ صحت کی امین رہ چکی ہیں۔ تو آئیے چکی کا آٹا، باجرہ اور جو کو اپنی روزمرہ زندگی میں جگہ دیں۔ یہ صرف دیسی نہیں بلکہ فطری اور سائنسی غذا ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی قسط پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی اپنی صحت بہتر بنا سکیں، اور میرے چینل ہیلتھ ایجوکیشن کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ اگلی قسط آپ تک فوری پہنچے۔ کمنٹس میں ضرور بتائیے آپ کے گھر میں کون سا آٹا استعمال ہوتا ہے، چکی کا آٹا یا وائٹ آٹا، یا پھر آپ ملٹی گرین آٹا بھی استعمال کرتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی باجرہ یا جو کی روٹی کھائی ہے؟ اگر کھائی ہے تو کیسی لگی ہے؟ اگلی قسط میں بات کریں گے کھانے کی مقدار اور اعتدال، نہ زیادہ نہ کم، بس مناسب۔ تب تک کے لیے میں ڈاکٹر فاروقی آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ سادہ کھائیں، مکمل کھائیں اور صحت مند رہیں۔ اللہ حافظ۔